السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جمعیت العلماء تلنگانہ آندھرا پردیش مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہریت ترمیمی بل کے نفاذ کی مخالفت کی اور NRC بل سے مرکزی حکومت کو دستبرداری اختیار کرنے کی تجویز دی۔ حافظ پیر شبیر احمد نے مسلمانان ملک سے اپیل کی کہ وہ نماز جمعہ کے دوران ہاتھوں پر کالی پٹی باندھیں۔ بعد نماز جمعہ کے مساجد کے باہر شہریت ترمیمی بل کے نفاذ کی مخالفت اور مذمت کرتے ہوئے NRC بل سے بھی دستبرداری کا خاموش احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کریں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ شہریت ترمیمی بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پاس ہو چکا ہے اور دستور آئین کی یہ کھلے عام خلاف ورزی ہے جو مذہب کی بنیاد پر نافذ کیا گیا ہے۔ یہ ملک سیکولرزم جمہوریت پر محیط ہے۔ حکومت بار بار جمہوریت کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے جبکہ ملک کی بنیاد سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین، ہندو، مسلم و دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ یہ تمام سے مل کر انہوں نے ملک کی تشبیہ گلدستے سے دی اور کہا کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کو اس گلدستے سے علیحدہ کرنے کے لیے CAB اور NRC کے نفاذ میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے پس پردہ مضر مضمرات ہیں اور مسلمانوں کی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امت شاہ نے کلکتہ، آسام اور میں بار بار اس بل کی کسی حالت میں پیشکشی کی بات کر رہے ہیں۔ اس بات کا بھی اعادہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو پریشان ہونے یا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور عمل اس کے برعکس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی جو راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں جو بل پاس ہوا ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہوا ہے اور ہندوستان کی آئین اور قانون اس بات کا اجازت نہیں دیتی۔ یہ ملک سیکولرزم ہے اور جمہوری ہے۔ بار بار کہنا وہ لوگوں کا کہ سیکولر ہے ملک، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ یہ ملک جو ہے تمام لوگوں کا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، یہ تمام مل کر یہ ملک ہے، یہ گلدستہ ہے۔ اب اس ملک کو یہ جو پارٹی آئی ہے الگ کرنا چاہ رہی ہے، یعنی خصوصاً مسلمانوں کو جو ہے نا جو اس دھارے سے الگ کر دینا چاہ رہی ہے اور مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ بار بار جو ہے نا امت شاہ جو ہے نا کلکتے میں بھی اعلان کیا اور آسام میں بھی اعلان کیا انہوں نے کہ یہ جو ہے شہریت بل جو لانے کے بعد ہم NRC لائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی، مسلمانوں کو جو ہے نا جو کوئی اس میں جو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ NRC کو جو لانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جو اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ جو ترمیمی بل جو لائے ہیں، شہریت کا ترمیمی بل لائے ہیں، یہ اسی کا جو ہے یہ جو ہے نا شروعات ہے لوگوں کی۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو بل پاس ہوا ہے، شہریت ترمیمی بل پاس ہوا ہے، کل انہوں نے NRC شروع کر دیا، NRC کے نام پہ شروع کر دیا ہر جگہ۔ اب میرے گھر کے بازو کوئی ہندو بھائی ہے، اگر ان کے NRC جو ہے نا آ کے لوگ چیک کریں گے تو ان کو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو شہریت مل چکی ہے، اور کریں گے تو ہم پہ ہی کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ گویا مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ تیار کرنا ہے، مسلمانوں کو ہندوستان کے دھارے سے الگ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے جو نا شہری ہیں اور شہری رہیں گے، چاہے وہ جو بھی مسلمان ہو، چاہے دیہات کا ہو یا منڈل کا ہو یا ضلع کا ہو یا شہر کا ہو، یہ اس ملک کا جو ہے نا واسی ہے، اس ملک کے اندر رہیں گے۔ اس لیے ہم اس بل کو کنڈم کرتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے ایک آواز دی ہے کہ جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جو ہے ایک جو ہے نا ایک جگہ جمع ہو جائے، مسجد کے سامنے، ایک گراؤنڈ میں، کہیں بھی، اور ہاتھ میں جو ہے پلے کارڈ لے کے
اس میں جو نا لکھیں کہ ہم اس بل کو نہیں مانیں گے اور اس بل کو واپس لیں آپ. تو اس طرح پورے جو نا ہندوستان میں بیک وقت کر رہے ہیں. جیسے اس سے پہلے امن جو ہے نا امن کانفرنس امن جو ہے نا ریالی نکالے تھے ہم لوگوں نے, وہاں بھی دیکھے ہوں گے پوری ہندوستان میں ایک ہی وقت نکلا تھا, اور ابھی بھی ایک ہی وقت کریں گے. اور اس وقت آندھرا اور تلنگانہ رائل سیما میں, کیونکہ میں ایک ذمہ دار ہوں, تو اب تک جو میرے کو رپورٹ ملی ہے آندھرا رائل سیما تلنگانہ میں تقریباً 735 کے قریب جو ہے لوگوں نے جو ہے نا میرے کو کہا ہے کہ ہم نکالیں گے, اور شام تک ہو سکتا ہے کہ ہزار کی تعداد میں ہو جائے. اور جب 1000 کی تعداد میں ہو تو جب آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 50,000 ہو سکتے ہیں, 1 لاکھ آدمی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ خاموش جلوس ہوگا, اور اس میں کوئی جو ہے نا جو اسپیک نہیں دے, کوئی تقریر نہیں کرے گا, نہ کوئی نعرے لگائے گا, اور صرف یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا ڈنوں پہ, اپنے ہاتھوں پہ جو ہے نا کالا پٹی باندھیں گے, اور کالا پٹی باندھ کے جو ہے درج کرائیں گے, احتجاج درج کرائیں گے. یہی ہم نے اعلان کیا ہے. اور اب تک جو ہے نا کافی جو ہے نا آندھرا رائل سیما تلنگانہ سے کئی ہزاروں فون آئے کہ ہم بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. نہ صرف ہم کمال کر رہے ہیں, جمیعت علماء کر رہی ہے, بلکہ اور تنظیموں بھی کہا کہ ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے. دیکھیے مسلمانوں سے یہی میری اپیل ہے, جب یہ بل پاس ہو گیا, جس طریقے سے احتجاج کرنا ہے, جس طریقے سے اس کی مخالفت کرنا ہے, جیسا ہم بھی جو ہے نا پورے وکلا سے بات کی ہے ہم لوگوں نے, ریاستی جمیعت علماء کے جانب سے بھی جو سپریم کورٹ میں بات چیت چل رہی ہے, ہم بھی اس کے خلاف جو ہے نا کیس داخل کریں گے, اور اس کے لیے جو ہے نا جو بھی قانون رستہ ہے اس کو اپنائیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہے, جو اس ریاست کے مسلمان ہیں, علماء ہے اور مدارس ہیں, میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسوں کے اندر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جو قانون لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک جو ہے نا نیک توفیق عطا فرمائے کہ یہ واپس لیں, یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جیسا چاہے اللہ تعالیٰ آپ کر دیں. اور علماء سے ایک اپیل ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر تہجد میں دعا کرے, اور مسلمانان ہند کے لیے روئیں اللہ کے دربار میں, کیونکہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرو, اللہ کے اوپر چھوڑ دو. جب اس کی ایک طرح سے کوشش ہو رہی ہے, اور دوسرے جو ہے نا اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. علماء کر رہے ہیں, سارے علماء کر رہے ہیں, بڑے بڑے علماء مشائخین کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھے تہجد پڑھ کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر مسلمان کو آباد رکھے, خوش و خرم رکھے, ان کی جائیدادوں کو, ان کے مالوں کو, ان کے اولادوں کو, ان کے لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو, کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش, جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب, جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا, بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر, BT روڈ سے لگا ہوا, تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ, راجندر نگر, حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.